اللہ پاک کی خاص مہربانی کرے اور میرا یہ کامل یقین ہے کہ حضور کی نگاہ شفقت سے یہ درس قرآن آج دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ دوستوں کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے ہی دوست باپ اس درس قرآن میں شریک ہیں، ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، دوست باپ کے لیے اسے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اور بیٹا حافظ محمد اویس جو یہ درس ریکارڈ کرتے ہیں، اللہ ان کی اس محنت کو، ان کی کوشش کو اور لوگوں تک اس بات کو پہنچانے کے لیے جو یہ محنت کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی دین و دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے انہیں محفوظ فرمائے۔ آج میں نے آپ دوستوں کے سامنے اعوذ باللہ، اللہ کا قرآن ہے، سورۃ الاعراف ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ جس وقت تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، تعوذ کی تلاوت کر لیا کرو۔ کیوں کہ تم کمزور ہو، اور جس وقت جو انسان کمزور ہوتا ہے وہ طاقتور کی تلاش میں نکلتا ہے، میرا کوئی ایسا سہارا بنے اور جس کے پاس ساری طاقتیں ہوں تاکہ میں محفوظ ہو جاؤں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جس وقت قرآن پڑھو اور تم تعوذ کو تلاوت کیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ اعوذ باللہ، میں پناہ لیتا ہوں کس کی؟ اللہ کی۔ یا اللہ، یہ جو شیطان ہے یہ بڑا طاقتور ہے، انسان کو کئی چکر دیتا ہے، کئی رنگیلیاں اس کے سامنے لے آتا ہے۔ اللہ میں کمزور ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، تو سب کا مالک ہے، طاقتور ہے اور میری مدد کرنا۔ تو یقیناً اللہ پھر اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس وقت بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو میرے دل کے اندر ایسے وسواسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، میں کیا کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھ کے اور کھبی سائڈ، بائیں سائڈ پہ تھوک دینا۔ فرمایا جو شیطان کے وسواسے ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح کبھی دل کے اندر برے خیالات آئیں تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کی تلاوت فرمائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور دوسری بات، جس وقت نماز کے اندر آپ نماز پڑھتے ہیں تو شروع میں آپ ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، تو اس کے اندر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک آپ نے پڑھا، امام کے پیچھے کھڑے ہیں، با جماعت نماز ادا کر رہے ہیں، آگے مقتدی نے اعوذ باللہ نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب قرآن کی تلاوت کرو تو فرمایا پھر اعوذ باللہ کی تلاوت کرنی ہے۔ تو آگے سورۃ الحمد شریف ہے، اس کی آپ نے تلاوت نہیں کرنی، کیونکہ آپ پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی ہیں، تو اس لیے یہاں تک آپ نے رک جانا ہے، اس کے بعد آپ نے آگے نہیں پڑھنا۔ ہاں جس وقت اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں اس کے بعد آپ نے سب کچھ سارا آپ نے پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات، جس وقت قرآن کی تلاوت شروع کریں اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح کوئی دوست اب آپ کو ملنے کے لیے آیا،
آپ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پہلے تو چاہیے اسے جو تلاوت کر رہا ہے اسے سلام بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ اللہ کی تلاوت کے اندر قرآن کے اندر مشغول ہے، آپ کو کوئی کام ہے آ کے آپ بیٹھ جائیں اور وہ دیکھیں گے کہ یار یہ آدمی مجھے ملنا چاہتا ہے، تو وہ خود ہی قرآن کی تلاوت کو موقوف کریں گے، بند کریں گے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے۔ اگر آپ نے آ کے سلام کر دیا، اس نے پھر جواب دینا ہے، تو قرآن کی تلاوت جو سلسلہ چل رہا تھا اس کو کاٹ دیا گیا۔ اب جس وقت بندوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو شروع ہو گئی، یہ قرآن کی تلاوت رک گئی، اب جس وقت آپ فارغ ہوں اس گفتگو سے، پھر اس طرح آپ نے تلاوت نہیں کرنی، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھر قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تاکہ وہ آپ کی گفتگو رک گئی، ایک سائڈ پہ رہ گئی، پھر اس سلسلے پہ، یعنی جو آدمی جو مسافر جس راستے پہ جا رہا تھا پھر اسی راستے پہ وہ چلنا اس نے شروع کر دیا۔ تو اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تھوڑے بہت میں نے یہ فضائل بیان کی ہے۔ اور دوسری بات بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس کے اندر اللہ رب العزت کے 3 ناموں کا ذکر ہے۔ اللہ ذاتی نام ہے ہمارے رب کا، پھر دوسرا نام ہے رحمان، یہ صفاتی نام ہے، رحیم یہ بھی صفاتی نام ہے۔ تو اچھا، حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے عشق کو رب کے ساتھ بھی محبت کی ہے، حضور کے ساتھ بھی محبت کی ہے، رب کے ساتھ بھی آپ کی محبت انتہا کو ہے اور حضور کے ساتھ بھی محبت آپ کی انتہا کو ہے۔ آپ قرآن کے ترجمے اٹھا کے دیکھیں اور ہر ایک کے ترجمے پر اس بسم اللہ کا یہ لکھا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا کرنے والا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا، آپ کا ہوگا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ میں رات بیٹھا اس بات کی تلاوت مطالعہ کر رہا تھا، میں نے بیٹے کو بتایا دیکھیے، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے نبی نے اپنے رب کے ساتھ شدید محبت کی ہے، ہر قدم پہ ہر لمحے کہ میرے رب کا نام پہلے ہونا چاہیے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے بارے میں آیا، انما یا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کو پہلے اپنا بعد میں، یعنی ہماری حیثیت نہیں، ہمارے رب کی بڑی حیثیت ہے۔ تو اسی لیے حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے بلقیس کی طرف خط لکھا تو اس کے اندر آپ نے اپنا پہلے ذکر فرمایا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی سیدنا حضرت علی شیر خدا سے فرمایا یہ صلح نامہ لکھو، تو حضرت علی پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا پہلے بسم اللہ لکھو، اس کے بعد پھر میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو معاہدہ ہے اس کو بعد میں لکھنا، پہلے میرے رب کا نام لکھنا۔ تو اس لیے جس وقت کوئی بھی اچھا کام کریں اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دوست ابا بیٹھے ہیں شادی شدہ ہیں، حقوق زوجیت ادا کرنے کے لیے ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے اپنے میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، یہاں تک آیا ہے جس وقت میاں بیوی آپس میں اکٹھے ہوں حقوق زوجیت ادا کرنے کے لیے، تو لباس سے باہر آنے سے پہلے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کہیں کہ اللہ جو مجھے اولاد عطا فرمائے، جو میری اولاد یا اللہ اس عمل سے جو مجھے اللہ بیٹا یا بیٹی عطا فرمائے، اللہ اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ فرمایا اگر اس عمل سے اللہ نے آپ کو بیٹا یا بیٹی دے دی، فرمایا اس انسان کو، اس بیٹے کو، بیٹی کو، فرمایا پوری زندگی شیطان کے شر کے اندر وہ نہیں آ سکے گا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ عرب جو لوگ مشرکین مکہ تھے اور ان کا جو بھی کام ہوتا وہ اپنے بتوں کا نام لیتے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
کہ تم نے بتوں کا نام نہیں، تم نے اپنے رب کا نام لینا ہے۔ تو یہاں جس وقت آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کتنا نام ہے میرے رب کا، پر میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الرحمن، بڑا مہربان، بڑا مہربان، پر میں یہ صفت اللہ کی یہاں دنیا کے اندر ہے۔ آپ کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمن کہہ سکتے ہیں۔ رحمان جو صفت ہے یہ ہمارے رب کی صفت ہے۔ فرمایا اس کو کوئی مانے اسے بھی اللہ دیتا ہے، نہ مانے اسے بھی دے رہا ہے۔ کفار ہیں، یہود و نصارہ ہیں، رب کے ہونے کا انکار کرتے ہیں، اللہ ان کو وہ نعمتیں دنیا کے اندر دے رہا ہے، اللہ نے ان سے نعمتیں چھینی نہیں۔ یہ لفظ ہے رحمان۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں، کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ یار وہ کافروں کو اللہ نے بڑی دولت دی ہے، مسلمانوں کو کیا دیا ہے؟ تو یہ رحمان کی صفت ہے، اللہ انہیں بھی دے رہا ہے، جو اس کے ماننے والے انہیں بھی اللہ دے رہا ہے، کوئی نہ مانے انہیں بھی اللہ دے رہا ہے۔ جو رحیم کی صفت ہے، فرمایا الرحمن الرحیم، وہ نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ صفت اللہ کی کل قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندو آ جاؤ، دنیا کے امتحان کے اندر، مشکلات کے اندر زندگی گزار کے آئے، آؤ اب میرے پاس انعام ہی انعام ہے۔ فرمایا ان کے لیے کچھ نہیں، وہاں وہ دنیا کا معاملہ تھا، ان کو میں نے سب کچھ دیا، لیکن یہاں معاملہ اب ایمان والوں کا ہے، یہاں ان کے انعام کی جگہ ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ پاک اپنے ہی بندوں کو انعاموں سے نوازے گا۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ بسم اللہ لکھ رہا ہے، آپ نے فرمایا اسے خوبصورت طریقے سے لکھو، جو خوبصورت طریقے سے میرے رب کا نام لکھتے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر وہ ایک لکھتا خوبصورت طریقے سے ہے، خوش خط لکھتا ہے، اللہ اگر اس کی لکھنے سے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور جو اس کا ورد رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیا اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا؟ بشر حافی کے بارے میں آیا، یہ چور ڈاکو تھے، پر میں ایک دن یہ ہمیں مسلمانوں کو اس بات پہ غور بھی کرنا چاہیے، ہم قرآن کے اوراق کا احترام نہیں کرتے۔ بہر ہے اس سائڈ پہ ہے مسجد کی دروازے سے بہر، وہاں قرآن کے اوراق رکھ دیے، بچوں کے ہاتھوں بھیج دیے، چاہے بچہ اس کا وضو ہے نہیں ہے، چھوٹے ہیں، تو میرے بھائی قرآن کی ایک ایک جملے کا ادب کرنا چاہیے۔ تو بشر حافی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چور ہیں، ڈاکو ہیں، نشے کی حالت کے اندر ہیں، فرمایا ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ اس نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے اسے اٹھایا۔ میں رات تبیان قرآن کے اندر اس بات کا ذکر پڑھ رہا تھا، فرمایا اسے اٹھایا، اس سے فرمایا کہ اس کو صاف کیا، فرمایا بہترین خوشبو لی، بہترین خوشبو۔ اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے، نیت کو جانتا ہے، یہ کس لیے کر رہا ہے۔ فرمایا خوشبو، اس نے بہترین خوشبو لی، فرمایا اسے خوشبو لگایا اس کاغذ کے ٹکڑے پہ، فرمایا بلند جگہ پہ اسے رکھ دیا۔ فرمایا اپنے گھر میں آیا، رات کو خیال آیا بشر حافی تو نے میری عزت کی ہے، مجھے اپنے رب ہونے کی عزت کی قسم ہے، میں تجھے بھی بلند کر دوں گا، اپنے دوستوں میں شامل کر دوں گا۔ پھر ہلچل مچ گیا، جس وقت صبح ہوئی جاگ آئی، وہ حرارت دل کے اندر اور پیدا ہوگی جو پہلے تھی، میں تو غلط راستے پہ تھا، میں نے تو اپنے رب کو چھوڑ دیا تھا، میرا رب کتنا کریم ہے، میں نے تو صرف کاغذ کے ٹکڑے کا احترام کیا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ نے آپ کو ولیوں کے مقام کے اندر شامل فرمایا۔ بشر حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والوں کو، تو آپ صبح جس وقت اٹھے فرمایا کہ میں اس وقت ننگے پاؤں تھا، آپ نے اس کے بعد جوتا نہیں پہنا، اللہ نے جانوروں کو حکم دے دیا کہ میرے بشر حافی جس راستے پہ چلے اس راستے پہ تم نے پیشاب پخانہ گوبر نہیں کرنی۔ تو بشر حافی جس راستے پہ چلتے وہاں جانور پیشاب نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن آیا کہ جس وقت حضرت بشر حافی کا وصال ہوا، بشر حافی کا وصال ہوا تو چروایا اپنے جانوروں کو لے کے آ رہا ہے، ان جانوروں نے گوبر کر دی۔ وہ چروایا کہنے لگا
یا تو بشر حافی نے یہ علاقہ چھوڑ دیا یا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو جس وقت شام کو گھر میں آئے پتہ چلا بشر حافی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میرے بھائی، اللہ اپنے بندوں کی قدر کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو انعاموں سے نوازتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اللہ رب العزت کے اس قرآن کے ساتھ ایک ایک جملے کے ساتھ ہمیں محبت بھی کرنی چاہیے، اور جو حکم میرے رب کا ہے اس کو ادا بھی کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو، آج صرف یہ اعوذ باللہ بسم اللہ کا درس ہوا، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل الحمد کے جو فضائل ہیں، یہ سورت جو فاتحہ ہے، اس کو سورت ام الکتاب بھی کہتے ہیں، فاتحہ اس کے کئی نام ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ جس وقت سورت فاتحہ کا نزول ہوا، شیطان رونے لگا، پر میں جس راستے سے جس آسمان سے یہ صورت آئی، شیطان رونے لگا۔ ایسی صورت اللہ نے اپنے محبوب کی امتی کو دے دی ہے، اور حضور کی امت کے لیے صورت فاتحہ آئی ہے، پر میں اس وقت یہ شیطان رونے لگا۔ اللہ نے یہ 7 آیتیں ہیں، اس کے اندر بہت ہی فضائل ہیں۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس کو کل بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا